الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. متحدہ اپوزیشن رہبر کمیٹی ڈسٹرکٹ ڈی اے خان کے قائدین، سیاسی کارکنوں کے سرفروش، مجاہدوں، شاعر کے ساتھ معذرت کے ساتھ آج تبدیلی کے پیروکار بھی شاعر کی اس شعر کے مصداق ہیں. ساکوراس نی آئی تبدیلی سدا اوہو حال ولا کرون. محترم ساتھیوں، جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، ملی قومی وطن پارٹی اور اپوزیشن کے اندر موجود تمام سیاسی پارٹیاں، یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد سن 1973 میں ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ملک کو موٹر ویز دیے، ملک کے لیے، طلباء کے لیے تعلیم مفت کی اور نچلی سطح پر سرکاری ہسپتالوں میں علاج کی سہولتیں دی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج 25 جولائی سن 2018 کے انتخابات کے بعد جن ناجائز حکمرانوں کو ملک پر جبراً مسلط کیا گیا، ان لوگوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، طلباء سے علم کی سہولتیں چھینی گئیں، مریض سے علاج کی سہولتیں چھینی گئیں اور ملک کی معاشی ترقی کو 5.8% سے کم کر کے 2.3 پر لے آئے. ملک میں سی پیک منصوبہ اس کو مکمل طور پر غیر اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا ہے. اور جب یہ لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے، انہوں نے حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان کے موٹر وے پر سب سے پہلا اجلاس بلایا کہ یہ موٹر وے جمعیت علماء اسلام نے ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کو ان کی عوام کو سہولت دینے کے لیے بنانے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس کو بند کیا جائے.
لیکن متعلقہ ادارے نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ اس پروجیکٹ پر 70% کام مکمل ہو چکا ہے، اب اس کو بند کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ یہاں پر دھوکے سے، دھاندلی سے تحریک انصاف کا ممبر پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن تحریک انصاف کا چیئرمین اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان یہ جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے، یہ مفتی محمود کا شہر ہے، یہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کا شہر ہے۔ اور آج تحصیل پہاڑ پور نے جس قوت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ان ناجائز جابر حکمرانوں کے لیے ایک اعلان ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے یا اپوزیشن جماعتوں سے آپ نے ان کی نشستیں جیت لی ہیں، لیکن ان سیاسی جماعتوں کو آپ عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستوں، ریاست مدینہ کے علمبردار جب اسکینڈینیویا کے ملک ناروے میں ایک جنونی، ایک انتہا پسند، ایک پاگل شخص نے اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر قرآن کریم کو جلانے کی جسارت کی، تو وہاں ایک نوجوان عمر الیاس نے اپنے ایمانی اور روحانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے جن جذبات کا اظہار کیا اور قرآن کریم جلانے والے ملعون پر حملہ آور ہوا، اس نے صرف اپنے ایمانی جذبے کا اظہار نہیں کیا بلکہ امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ اس نے عمر نام کے لاج رکھی ہے۔ ہم اس نوجوان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے یہ زرخرید پٹھو حکمران نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، لیکن عزائم ان کے بھی یہی ہیں کہ پاکستان کے آئین سے اسلامی دفعات کو نکالا جائے، پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ماحول بنایا جائے، پاکستان میں قادیانیوں کو جو سہولتیں وہ فراہم کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام اور اس پنڈال میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں واضح پیغام دے رہی ہیں کہ اپنے ان مذموم سازشوں سے باز آ جاؤ، ورنہ آزادی مارچ میں ہم نے آئین کے دائرے کے اندر اپنا احتجاج نوٹ کرایا ہے۔ اگر تم ان مذموم سازشوں سے باز نہیں آتے، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے طاقت پر تم پاکستان میں، پاکستان کے آئین میں اسلامی دفعات کو چھیڑنے کی طاقت کے بل پر کوشش کرو گے، تو یہ مجمع اور اس مجمع میں شریک تمام جماعتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ پھر آئین کے دائرے میں نہیں
بلکہ گلی گلی میں آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی، کوچے کوچے میں آپ کے ساتھ طاقت کے بل پر لڑائی ہوگی، بازاروں میں آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، زندہ ہے جمعیت، نعرہ تکبیر۔ آئین ہمارے اکابر نے بنایا اور اس آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم پاکستان میں سیاسی محاذ پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے ملک بھر میں 15 ملین مارچ کیے، ہم نے کراچی سے اسلام آباد تک 1400 کلومیٹر طویل لانگ مارچ کیا، ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے، ہم عوام کے جذبات کو، ان کی آواز کو ہر پلیٹ فارم سے بلند کر رہے ہیں۔ اور جیسے ہم اسلام آباد سے رخصت ہوئے، ہماری قیادت نے آپ سے ایک لفظ کہا تھا کہ میں باخبر کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حکومت جانے والی ہے۔ میں اس شہر اقتدار سے آیا ہوں جن لوگوں نے اس تحریک انصاف کو پورے ملک پر مسلط کیا، اور انہی لوگوں کی جس طرح قوم کے اندر جگہسائی کی۔ اس وقت اسلام آباد کا ماحول بد اعتمادی سے بھرا ہوا ماحول ہے۔ آج جائے کل جائے یہ حکومت جانی ہی جانی ہے، اور ہماری قیادت نے جیسے پشاور میں کہا، کوئٹہ میں کہا کہ نہ منو ستا حکومت نہ منو، آج ہم اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ناجائز جابر اور ظالم حکومت کو، جس نے طالب علم سے علم کا، مریض سے علاج کا کی جو سہولتیں ہیں وہ چھین لی ہے، ہم ان پالیسیوں کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں 52% صنعتیں بند ہو چکی ہیں، تاجر احتجاج پر ہیں، ڈاکٹرز احتجاج پر ہیں، اساتذہ کرام احتجاج پر ہیں، پوری قوم احتجاج پر ہے، اور ہم اپنے مقررہ وقت تک انتظار کر رہے ہیں۔ جس طرح یہاں پر اسٹیٹ سیکرٹری نے حوالہ دیا کہ استعفیٰ جیب سے نکل چکا ہے، پھر رہا ہے، جانے کب وہ استعفیٰ قوم پر آشکار ہوگا۔ میرا گمان، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ انہی 2 مہینوں میں اس حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے۔ ملکیت شو عمران، ملکیت شو عمران، ملکیت شو عمران۔ اپوزیشن جماعتوں نے جس صبر و تحمل کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ قوم کو متحد کیا، قوم کی آواز بنے، الیکشن کے بعد مجھے یاد ہے کہ جس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن کے بعد قوم نے جب ملک کا حال دیکھا، مایوسی کی طرف قوم جا رہی تھی، اسی مایوسی کے اندر آپ کی قیادت نے، قائد جمعیت نے علم جہاد بلند کیا، اور سیاسی محاذ پر اپنے کارکنوں کو ہدایات دی۔ کراچی میں ملین مارچ ہوا، کوئٹہ میں ملین مارچ ہوا، اور پوری قوم کو ایک امید اور یقین دلایا کہ نہیں، اس پاکستان میں اگر حکمرانی کر سکتے ہیں تو وہ عوام کے ووٹ کے حق سے اس اسمبلی میں پہنچنے والے حقیقی نمائندے ہی حکمرانی کر سکتے ہیں۔ 15 ماہ سے پارلیمنٹ کے اندر
سے آئین پر جو حملے ہو رہے ہیں میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ کوئی قانون سازی نہ عوام کی فلاح کے لیے نہ عوام کی خوشی کے لیے اس پارلیمنٹ میں ہوئی ہے۔ آج ایک اور ترمیم پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہونے جا رہی ہے۔ اس پر یقیناً سیاسی جماعتیں اپنی حکمت عملی خود بنائیں، لیکن میری ان سیاسی پارٹیوں سے ایک گزارش ہے کہ جب تک ناجائز حکمران اپوزیشن کی سیاسی قیادت کے گھروں پر خود نہیں آتی، اس ترمیم کے حوالے سے حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پارلیمان تک جاتے ہیں اور لوگوں سے ان کے حقوق کے حوالے سے ان کی وکالت کی بات کرتے ہیں اور حکمران عوام کی خوشحالی عوام کی فلاح کے لیے ہماری تجاویز نہیں سنتے، ہٹ دھرمی سے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ملکی معاملات چلاتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان کو اسی لب و لہجے میں جواب دینا ہوگا۔ ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر جمہوریت چاہتے ہیں، اور ہماری کمٹمنٹ اس آئین کے ساتھ ہے۔ اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو اس آئین کی ہوگی، اور اگر جمہوریت حقیقی جمہوریت چاہیے تو یقیناً اس جمہوریت کے لیے پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی قربانیوں کو کہ آپ نے اپنے خرچوں پر اسلام آباد کے بعد ڈسٹرکٹ میں اور آج اس پروگرام میں اپنے خرچوں پر یہاں پر تشریف لائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں جمعیت علماء کے کارکنوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں مسلم لیگ کے کارکنوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنوں کو، میں سلام پیش کرتا ہوں متحدہ اپوزیشن کے تمام کارکنوں کو، اور یہ یقین دلاتا ہوں قوم کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ ان ناجائز حکمرانوں سے نجات دلا کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے دوست نے آپ کو گواہ بنا کر مجھے اس اسٹیج سے دعوت دی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی دعوت بھی قبول کرتا ہوں۔ بہت اچھا، لیکن یہ حوصلہ یہ آپ لوگوں نے مجھے دیا ہے، یہ ہمت یہ جرت یہ آپ لوگوں نے مجھے دی ہے، اور اسی جرت کے ساتھ آپ کی نمائندگی انشاءاللہ ہوتی رہے۔ لیکن جس شخص نے مجھے چیلنج دیا تھا اس دن کے بعد میں نے اس کو پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا۔ آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اس کو دیکھا ہے؟ اشتہار دیں گے کہ لاپتہ۔ میرے محترم دوستو،
جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ کشمیر کا مسئلہ آیا اور ہمارا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں قوم کے نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لے سکا۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دھکیل دیا۔ میں آج اس اجتماع کی وساطت سے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ قوم آپ کو کشمیر فروش سمجھتی ہے۔ آپ نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ انشاءاللہ قوم کے حقیقی نمائندے جب اقتدار میں آئیں گے تو کشمیر بھی لیں گے اور آپ کو بھی اپنے آقاؤں کے پاس واپس بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یہ جدوجہد جاری رہے گی، اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گی، اسی جوش کے ساتھ جاری رہے گی۔ آج میں اپنی تحصیل میں کھڑا ہوں، میں اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں، مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور تحصیل پہاڑ پور کے لوگ زندہ ہیں، جیسا کوئٹہ کے لوگ زندہ تھے، جیسا کراچی میں لوگوں نے زندہ ہونے کا ثبوت دیا، جیسے پشاور میں لوگوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا، جیسے اسلام آباد میں لوگوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ ہم اپنی قیادت کے پشتیبان ہیں، ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ جو ہدایات بھی دیں گے ہم آپ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور جب تک آپ اور متحدہ اپوزیشن اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تک یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔